جنید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا جب سپٹمبر والا کیس ہوا تھا ایک بار آئے اور پھر واپس چلے گئے پھر دوبارہ آئے، اب کی بار بھی ایسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ان حالات کا آج کے حالات کا موازنہ نہیں ہے. اس وقت ان کو گئے تھے ایگزائل میں تھے کہ معاہدے کے تحت کنوکٹڈ نہیں تھے، ان کے مقدمات فائنلائز نہیں ہوئے تھے ان کے اس وقت. اب جب وہ اس صورتحال میں جب وہ کنوکٹ ہو چکے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، ایک تو ہمارے سفیر کا ان سے ملنا میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر مناسب نہیں تھا اتنا اوپنلی ملنا. اگر مشورہ ضروری تھا تو اور طریقے بھی مشورہ پہنچانے کے ہو سکتے ہیں. جو میسج دیا جا رہا ہے وہ میرا خیال ہے اتنا پازیٹیو نہیں ہے فار دی پالیٹکس ان پاکستان اینڈ آلسو جو ہماری جوڈیشری سسٹم کے لیے. جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے تشریف لائیں تو بسم اللہ جی. مالک اعظم رہ چکے ہوئے ہیں، پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہوئے ہیں، وہاں واپس ان کو تو ہم نے تو کبھی روکا نہیں تھا، خود ہی روکے ہوئے تھے وہاں پہ. اور جب وہ تشریف لانے کا ارادہ کر چکے ہیں تو ہم بارہا یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ وہ جب تک یہاں پر پہنچ نہیں جاتے اور جہاں سے اتر کے گھر نہیں پہنچ جاتے یا دوسرے گھر نہیں پہنچ جاتے اس کا آپ کر رہی تھی، اس وقت تک میں کم از کم ڈاؤٹ میں ہوں کہ وہ تشریف لائیں گے واپس کے نہیں لائیں گے. کیونکہ بہت سارے اور بھی مسائل ہیں اس سلسلے میں. کیونکہ نمبر ایک تو جس ہم فیصلے کا ذکر کر رہے ہیں کل کے فیصلے کا، اس کی جو بھی توجیحات نون لیگ کے وکلاء کی طرف سے آ رہی ہیں سر آنکھوں پر، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اس معاملے میں، لیکن بظاہر جو سینس بن رہی ہے جس کی سے ہم کل سے بات کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس سے لگتا ہے یوں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے چانس تبھی بنے گا جب وہ 2/3 اکثریت لے کے آئیں گے یا باقی لوگوں کے ساتھ مل کر آئین میں ترمیم کر سکیں گے. یہ پاسبل ہے آئین میں ترمیم باقی لوگوں کے ساتھ مل کے. پہلے بھی ہو چکی ہوئی ہیں 18ویں بھی، کیونکہ اس میں بھی ہر ایک نے اپنا اور خوش ہو پاکستان کے بارے میں بہت کم سوچا گیا. اس کے بعد ترمیم تھی ایشوز پہ اپنا ایک کنسنسس پیدا کر لیتے ہیں، یہ پاسبلٹی ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو آئین ہے اور جو قانون ہے اسی طرح بینڈ ہوتا جائے گا جس کے سے میاں نواز شریف صاحب یا ان کی جماعت چاہتی ہے یا ان کی جماعت میں ان کا افیکشن چاہتا ہے، میں خیال یہ ایک زیادتی بھی ہے اس طرح سوچنا. اور اس کو اگر ہم آگے لے کے بڑھتے ہیں تو یہ بھی اوور آل سسٹم کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اتنی پازیٹیو چیز ہے یہ. کیونکہ دیکھیے جو بھی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان ایک آئین کے تحت چل رہا ہے اور اس آئین پہ متفق ہیں لوگ سارے. میرے آپ کے اعتراض ہو سکتے ہیں سب کے، لیکن ایک آئین ایسا ہے جس پہ ہمارے اتفاق ہے. اس آئین کے بعد ایک قانون بنا ہوا ہے پاکستان میں، اس قانون پہ میرے بے انتہا اعتراضات ہیں، لیکن وہ قانون ہے پاکستان کا. اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جو طاقتور ہیں یا جن کا انفلوئنس ہے جن کے پیچھے ایک پولیٹیکل فورس ہے وہ اس پولیٹیکل فورس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے لیے اس سے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، تو پھر جو بات کہی جاتی ہے کہ آئین اور قانون طاقتور کی اور دولت مندوں کی لونڈی ہے، اولیگارکی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی رہتی ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ باقی جو ہمارے قوم کے لوگ ہیں وہ کیا سوچیں گے؟ خاص طور پہ سب کچھ اپنے سامنے دکھ رہی ہے. پچھلے 10 لوگ ہوش میں آئے ہیں، سنبھال رہے ہیں یا بڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے ہم کیا میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہماری سیاسی لیڈرشپ کو، خاص طور پہ سیاسی لیڈرشپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ قوم کی لیڈرشپ کے دعوے دار یہ ہیں اور یہی بارہا یہ کہتے ہیں کہ آئین کے تحت ہم آئے تھے، ہمیں آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نکالا گیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. پھر سولنگی صاحب کے ایک بات تھی، ہمارے وہ اطلاعات ہیں کہ تنخواہ نہ لینے پہ جو کچھ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہم اپنے عوام کو سمجھانا چھوڑ دیں. بات یہ تھی کہ ایک وزیر اعظم کو پاکستان کو وہاں پہ اقامہ لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، وہ کیوں لیا تھا اقامہ. میں سمجھتا ہوں بیسٹ قوم ہمیں اس بات پہ شرمندہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا ہے وہ اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ اقامہ ہو تاکہ وہ فٹافٹ جب چاہے جا سکے وہاں پہ اور دوسرے مقاصد پہ استعمال کیا جا سکے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں قوم کو سمجھتے لیڈرشپ کے لیے چاہیے. ضروری یہ ہے کہ صحیح بات رکھے، اپنے مرضی کا رنگ نہ دیں جو بھی ہے. سر پیس پروسیس جلد شروع ہونے کے چانسز ہیں؟ آپ کو میں 2 سٹیٹمنٹس صرف بتانا چاہتا ہوں. 1937 میں چرچل نے کہا تھا کہ خاص قسم کے جانور کے بارے میں اگر وہ اس کو ایک جگہ پہ رکھا جائے تو اس کا مالک نہیں بن جاتا، اس سے اگر سپیریئر ریس آ جائے، بہتر لوگ آ جائیں تو پھر ان کا حق بنتا ہے اس علاقے پہ. یہ فلسطین کے بارے میں کہا تھا، فلسطینیوں کے بارے میں کہا تھا.
پھر ابھی ریسنٹلی 4 دن پہلے 5 دن پہلے حملے کے تیسرے دن جو وزیر دفاع ہیں اسرائیل کے، ان کا بیان یہ تھا کہ ان کو جانوروں کی طرح ختم کر دیا جائے گا. جی، انسانی ایک اور جانور سے بیان میں آپ تشبیہ کی دی نظر تھی پیش کر فلسطینیوں کو. جی میں ایک اور آپ کے سامنے بیان آج رکھنا چاہتا ہوں. جو امریکن خارجہ پالیسی کی جو ان کی کمیٹی ہے سینٹ کی، اس کے جو چیئرمین ہے مائیکل اکمال، ان کا بیان یہ ہے کہ 3 دن پہلے وارن کر دیا تھا کہ یہ اس قسم کی کارروائی سمجھ نہیں آتا کہ اس نے اس کو سیریس کیوں نہیں لیا، اسرائیل اس کو سیریس کیوں نہیں لیا، انتظار کیا اس چیز کا. بات نہیں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ غزہ کے بارے میں جو ہمارے دوستوں نے پہلے بات کی، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے رابطے ہیں، ان رابطوں سے نکلے گا کیا؟ کچھ نہیں نکلے گا اس سے، کیونکہ کوئی بھی کھڑا ہو کے اس وقت nobody is ready to be counted at this point in time. یہ آپ داد دیجئے مغربی دنیا کو، ہم سب اس قدر تقسیم کر کے رکھ دیا ہوا ہے اور ہم کو اپنے مفادات کی اس دائروں میں اس قدر قید کر دیا ہے کہ ہم اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے ایک جنید ہم صاحب، خوف میں مبتلا ہے، ایک ڈر کے مبتلا میں، اس لیے اس سے کچھ نہیں نکلے گا. لیکن مجھے عدنان عادل صاحب یہ بتائیں غزہ میں کہ جی جی میں عدنان ایک عادل چیز اور میں صاحب، بات کرنا جی ایک جی بات وقت بہت کم ہے جنید صاحب، جلدی سے کنکلوڈ ایک کر بات دیجیے. جی میں یہ دیکھیے، یہ جب آگے بڑھے گا مسئلہ یہاں نہیں رکے گا. یہ باقی جو مسلم دنیا ہے خاص طور مڈل ایسٹ میں، ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ نتنیاہو کا یہ بیان کہ جو مستقبل کا مڈل ایسٹ ہے وہ اسرائیل پہ پیوٹ ہوگا. جی